بسم الله الحمد لله وكفى بسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے اور آخری عشرے کے آنے میں 2 دن باقی ہیں، اور آخری عشرے کا سب سے بڑا عمل وہ اعتکاف مسنون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ایک دن بھی ترک نہیں فرمائی، 1 سال بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی یتوفاہ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، آپ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور یہ سلسلہ مدینہ طیبہ ورود کے بعد جو شروع ہوا، باقاعدگی سے ہر سال ہوتے ہوتے حتی یتوفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ کی رحلت تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہا، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ بلکہ مدینہ طیبہ ورود کے بعد پہلا سال آپ نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا، پہلا سال 30 دن کا اعتکاف، جس کی حدیث میں بعد میں سناؤں گا، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 20 دن اعتکاف۔ ہر سال رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ ہر سال 1 مرتبہ دور ہوتا تھا، رمضان المبارک میں ہوتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما كان العام الذي قبض فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سال آیا جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اعتکف 20، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور بھی آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ قرآن سنا بھی اور قرآن کریم سنایا بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے، اور پھر یہ سنت کا سلسلہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں رہا، آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ سلسلہ مبارک جاری ہے، جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
تو اعتکاف کرنا سنت ہے، اور ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ گھروں میں اعتکاف کرتی تھی، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فرمایا ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو یہ اعتکاف مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ عورتیں گھر میں اگر کوئی جگہ نماز کے لیے مختص ہو تو وہیں بیٹھ جائیں۔ وہ گھر میں نماز کے لیے مختص جگہ وہ ایک طرح سے عورت کی مسجد ہے۔ جیسے مرد کی مسجد یہ ہے، عورت کی مسجد گھر میں نماز کے لیے مختص جگہ وہ ایک طرح سے مسجد ہے، اور ہر گھر میں ایسی ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ جیسے ہم ڈرائنگ روم بناتے ہیں، مہمانوں کے لیے بیٹھک بناتے ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ دار آ جائیں ان کے لیے لانج بناتے ہیں، ہال بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، ایسے ہی ایک جگہ ہر گھر میں مختص ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ عورتیں وہاں نماز ادا کریں، مرد فرض مسجد میں ادا کریں، سنتیں اور نوافل گھر میں جا کر اسی جگہ ادا کریں۔ تو جس گھر میں جو جگہ مخصوص ہو نماز کے لیے، گھر کی عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہے تو اسی جگہ آ جائے، وہی اس کی مسجد ہے، وہیں اعتکاف کرے۔ اور اگر کوئی جگہ عورتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے تو پھر کسی کمرے میں جگہ مختص کر لے، اس میں خیمہ لگا لے، اتنا بڑا خیمہ ہو کہ اس میں بستر بھی بچھایا جا سکے، ساتھ میں ایک جائے نماز، اسی جائے نماز کو اٹھا کر کھانا بھی وہیں کھا سکتے ہیں، اور وہیں اسی جگہ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی تقریباً کوئی 6x6 کا ایک خیمہ لگا لیں خواتین اپنے گھر کے کسی کمرے میں، تو اس جگہ وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں، عورتیں اس جگہ اعتکاف کریں۔ اب وہ شرعی ضرورت یا طبعی ضرورت کے لیے اس جگہ سے نکل سکتی ہیں، باقی سارا وقت ان کا وہی ہوگا، سونا بھی اسی خیمے میں، اور آرام کرنا بھی اسی میں، عبادت بھی اسی میں، تلاوت بھی اسی میں، نماز بھی اسی میں، خورد و نوش بھی اسی میں۔ اور بلا ضرورت جیسے مرد حضرات مسجد سے باہر چلے جائیں 1 منٹ کے لیے تو ان کا اعتکاف مسنون فوت ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ خواتین ان خیموں سے اگر بلا ضرورت شرعیہ، بلا ضرورت طبعیہ ایسے ہی نکل جائیں گی باہر تو ان کا اعتکاف مسنون فوت ہو جائے گا۔ اس لیے خواتین ازواج مطہرات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہیں گھر میں رہیں، اسی خیمے میں رہیں، کھانا پینا وہیں ہو۔ البتہ کھانا دینے والا کوئی نہ ہو تو مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے نہیں، مغرب کے بعد وہ کچن میں جا کر کھانا لے کر آ سکتی ہیں، اسی خیمے میں بیٹھ کر پھر کھانا کھائیں۔ اسی طریقے سے سحری کے لیے بھی جانا پڑے، لانے والا کوئی نہ ہو تو جا سکتی ہیں، فٹافٹ اپنی مختصر سحری بنائیں اور لا کر وہیں خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو اس طریقے سے خواتین کا اعتکاف ہے، نماز وہیں ادا کریں، اللہ اللہ کریں، نیند آ جائے تو وہیں سو جائیں۔ یہ خواتین کے اعتکاف کے مسائل ہیں۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک ہے اعتکاف واجب اور ایک ہوتا ہے اعتکاف مسنون اور تیسرا ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ پہلے دو اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون، ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے۔ بغیر روزے کے نہ اعتکاف واجب ہو سکتا ہے نہ اعتکاف مسنون ہو سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لے کہ میں اللہ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن اعتکاف کروں گا، یا 1 دن اپنے اوپر میں لازم کرتا ہوں اعتکاف کروں گا، یا کوئی اس طرح نظر مانے کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، اگر اللہ پاک وہ کام میرا کروا دے تو میں 3 دن مسجد میں اعتکاف کروں گا، 3 دن کے لیے اعتکاف کروں گا، تو وہ کام ہو جائے تو پھر اس آدمی پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد میں آئے، وہ مسجد میں 3 دن اعتکاف کرے اور ہر اعتکاف میں دن میں روزہ بھی رکھے۔ یہ ہیں اعتکاف واجب۔ اس کے اور بھی مسائل ہیں، چونکہ اعتکاف واجب نظر ماننے والا، منت ماننے والا اعتکاف کی یہ 1000 میں بمشکل 1-2 آدمی ہی ہوں گے، اس لیے یہ مسئلہ عمومی طور پر پیش نہیں آتا۔ عمومی طور پر جب پیش نہیں آتا تو عمومی مجمع میں اعتکاف واجب کے مسائل بھی عرض نہیں کر رہا۔ اعتکاف مسنون، چونکہ ایک بڑی دنیا اعتکاف مسنون کرتی ہے تو اس کو میں بیان کرتا ہوں، اور اعتکاف نفل وہ سارا سال ہو سکتا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اعتکاف مسنون کیا ہے؟ اعتکاف مسنون ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے 20واں روزہ جب ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد 21ویں شب سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تو پورے آخری عشرے کا اعتکاف، پورا آخری عشرہ، اس میں 1 منٹ کی بھی کمی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی 20واں روزہ گھر میں افطار کر کے دوڑا ہوا مسجد میں آئے، 5 منٹ بعد مسجد میں پہنچ گیا، تو یہ اعتکاف اس کا پورے عشرے کا نہیں ہے۔ عشرہ پورا ہے مگر 5 منٹ کم ہو گیا، اس لیے اب یہ اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف بنے گا۔ اعتکاف مسنون کرنا ہے تو روزہ یہیں مسجد میں آ کر کھولنا ہوگا۔ 20واں روزہ مسجد میں کھولنا ہوگا، تو اس سے پہلے آئیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں، اعتکاف مسنون ہوگا۔ 2 منٹ بعد میں آئے، اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، اس لیے کہ عشرے میں 2 منٹ کی کمی آ گئی، تو پورے آخری عشرے کا اعتکاف یہ مسنون ہے۔ اور یہ اعتکاف اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ نفلی اعتکاف تو کر سکتا ہے، اعتکاف مسنون وہ نہیں کر سکتا۔ اعتکاف مسنون وہی کر سکتے ہیں جو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزہ اس کے لیے شرط ہے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جہاں کم از کم 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، با جماعت، 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو تو یہاں اعتکاف مسنون صحیح ہے۔ اور جس مسجد میں سب سے افضل اعتکاف کہاں ہے؟ مسجد الحرام، بیت اللہ شریف، پھر اس کے بعد مسجد نبوی، پھر اس کے بعد بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، پھر اس کے بعد جامع مسجد، ایسی مسجد جہاں 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ بھی ادا ہوتی ہو، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے قریب کی کوئی مسجد جہاں جمعہ تو نہیں ہوتا لیکن 5 وقت کی بعد جماعت نماز ہوتی ہے۔ پہلے اس طرح کی مسجدیں کافی ہوتی تھیں، اب ماشاءاللہ تقریباً ہر مسجد میں نماز جمعہ بھی ادا ہوتا ہے۔
تو ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے، اور اعتکاف مسنون یہاں ادا ہو سکتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف وہ تو 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں آئیں نویت سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آدمی معتکف ہوگا۔ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف کے ساتھ رہیں، جب جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف وہ پورا سال ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، پورا سال ہوتا ہے، اور جتنی دیر چاہیں ہم نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ سے لے کر پوری زندگی تک نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جب اعتکاف مسنون ہو، اعتکاف مسنون مسجد میں خیمہ لگا لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے دل جمعی ہوتی ہے، آدمی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یکسوئی کے ساتھ۔ اور خیمہ لگ جائے مسجد میں، جب نمازوں کے اوقات ہوں تو خیمے کے پردے اٹھا دیے جائیں تاکہ صف بالکل سیدھی ہو جائے۔ اور اعتکاف مسنون میں پورے 10 دن مسجد میں گزارنا ضروری ہے۔ مسجد کے باہر طبعی ضرورت کے لیے تو نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں نکل سکتے۔ جس مسجد میں نماز جمعہ وہیں ہوتا ہے، تو نماز جمعہ ہوتا ہے، وہاں اعتکاف کر رہے ہیں تو طبعی ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں۔ طبعی ضرورت کیا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جانا پڑ جائے، وضو کے لیے جانا پڑ جائے، نیند سے اٹھے، اب وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے۔ وضو کس لیے؟ فرض ادا کرنے کے لیے وضو ہو تب بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، نفل ادا کرنے کے لیے وضو کرنا ہو تب بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کھول کر پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ارادہ ہے اور آدمی بے وضو ہے، تو اس وضو کے لیے بھی مسجد کے باہر جا سکتا ہے۔ اور اعتکاف جس مسجد میں ہوتا ہے، اس سے مراد مسجد کا وہ حصہ ہے جو نماز کے لیے مختص ہوتا ہے۔ جیسے یہ مسجد کی حدود تو بہت بڑی ہے، گیٹ بھی مسجد کی حد میں ہے، اور وہ وضو خانہ بھی مسجد کی حد میں ہے، واش روم بھی مسجد کی حد میں ہے، مگر وضو خانے میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس حصے میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اعتکاف کے دوران اس حصے میں رہنا ضروری ہے جو مسجد کا حصہ نمازیوں کے لیے اور ان کی نماز کے لیے مختص ہوا۔ لہذا بلا ضرورت اگر مسجد سے نکل کر وضو خانے میں چلے گئے، وضو کے لیے نہیں گئے، ویسے ہی چلے گئے، چاہے 1 منٹ کے لیے گئے ہوں، تو اعتکاف مسنون ختم ہو جائے گا، پھر ان کا وہ اعتکاف وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان آداب کی رعایت کے ساتھ مسائل کو جان کر ہم اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں خوب اللہ کی عبادت ہو، خوب بندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرات صحابہ کرام دوران اعتکاف یہ بتاتے ہیں، کان یعتکف فی العشر الاواخر کان یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس قدر محنت فرماتے، عبادت فرماتے اور جد و جہد فرماتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے کہ باقی دنوں میں اس قدر وہ محنت نہیں ہوتی تھی جو آخری عشرے میں محنت ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب آخری عشرہ آتا شد میزرہ، آپ مستعد ہو جاتے عبادت کے لیے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی آپ اٹھاتے جگاتے کہ اللہ اللہ کرو، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات آپ اللہ کی عبادت فرماتے، بندگی فرماتے۔
تو اعتکاف مسنون شروع ہوتا ہے مغرب 21 کی مغرب سے، 21ویں شب کی مغرب سے، جب 20واں روزہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منتظم بھی تھے، آپ کو انتظامات بھی دیکھنے ہوتے تھے۔ 20 کو رمضان المسجد میں معتکفین کے لیے انتظامات ہوتے تھے، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا اذا اراد ان یعتکف، جب آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے، صلی الفجر، آپ 20 کی فجر ادا فرماتے، ثم دخل فی معتکفہ، پھر 20 کی فجر پڑھ کر آپ اپنے اعتکاف گاہ میں تشریف لاتے اور واپس گھر میں نہ جاتے۔ وہ دن بھی پورا مسجد میں گزرتا، معتکفین کے لیے آپ انتظامات فرماتے۔ دوران اعتکاف بلا ضرورت طبعیہ اور بلا ضرورت شرعیہ مسجد کے باہر نہیں نکل سکتے، حتیٰ کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ یہیں مسجد میں رہیں، بیٹھے مسجد میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی مریض کی عیادت کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور جنازے میں شرکت کا بھی اجر و ثواب اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے معتکف کے بارے میں فرمایا، معتکف کا لفظ نکلا ہے اعتکاف سے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے رکنا، چونکہ معتکف مسجد میں رکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ اور بیان فرمائی۔ وہ کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا معتکف یعتکف الذنوب، معتکف کا معنی رکنے والا۔ اس کو معتکف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں ہو کر گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، یہیں اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی باہر کی وہ تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں جو باہر والے باہر رہ کر خیر کے کام کرتے ہیں، اور ان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ بغیر کیے مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو وہ ساری نیکیاں مل جاتی ہیں۔ باہر کوئی آدمی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، وہ نماز جنازہ میں جائے گا اور آگے تدفین میں بھی شریک ہوگا، اس کو بغیر شرکت کیے جنازے کا بھی اجر مل گیا اور تدفین میں شرکت کا بھی اجر مل گیا، تو تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوران اعتکاف قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے، نوافل کا اہتمام ہو، اشراق، چاشت اور سنن زوال، اور مغرب کے بعد اوابین 6 سے لے کر 20 رکعت تک جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ کرنا، وہ پڑھنا، اور تراویح کی نماز پوری نشاط کے ساتھ ادا کرنا، پھر رات بھر عبادت کرنا اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا۔ تو کثرت نوافل، کثرت دعا اور کثرت تلاوت اور استغفار کی کثرت، یہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ یہ اعمال ہونے چاہیے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد ہے شب قدر کی تلاش کرنا، شب قدر کو پانا۔ یہ رات بہت قیمتی رات ہے، جیسا کہ میں نے کل جمعہ میں بھی عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے متعلق پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم شب قدر میں نازل فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اللہ نے قرآن رمضان میں نازل فرمایا۔ پھر اس
30 راتوں میں یا 29 راتوں میں سب سے افضل رات وہ شب قدر ہے، تو رمضان میں بھی اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم شب قدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن اتارا۔ وہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو نقل کروا کر اس کا نسخہ، اس کی کاپی وہ آسمان دنیا پر بیت العزہ، بیت اللہ کی سیدھ پر ایک بیت اللہ ہے آسمان پر، وہاں تک لوح محفوظ سے وہاں تک قرآن آیا۔ پھر بیت العزت آسمان دنیا سے زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو پورا قرآن لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا کے بیت العزہ بیت اللہ پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اتارا اور اسی رات میں اتارا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر شب قدر کتنی بڑی دولت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ رات ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف رکھ دو اور اس رات کی عبادت دوسری طرف رکھ دو تو اس کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی مسلسل عبادت کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس بإذن ربہم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں، اور ان کے ساتھ جبرائیل امین کو بھی اللہ تعالیٰ زمین پر اتارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ زمین پر جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر زمین پر آتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، جو بندہ بھی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اپنی بڑی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ وہ رات ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، من کل امر، اور سال بھر کے اہم امور اور ان کے فیصلے وہ لیتے ہوئے آتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کے حوالے فرما دیتے ہیں کہ اس سال سے اگلے سال تک اس بیچ میں کیا کیا کام فرشتوں نے سر انجام دینے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ سلام، اور یہ رات پوری طرح سلامتی ہوتی ہے، سلامتی والی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ سلامتی کا اور فرشتوں کے نزول کا اور رحمتوں کے نزول کا چلتا رہتا ہے، صبح صادق تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ رات بڑی قیمتی ہے، اور یہ شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ اتنا زبردست عبادت گزار تھا، کان یقوم کل لیل حتی یصبح، وہ ہر رات شب بیداری کرتا تھا، رات ہوتے ہی مصلی پہ کھڑا ہوتا اور صبح تک مسلسل عبادت کرتا رہتا۔ وَيُجَاهِدُ الْعَدُوَّ وَيُجَاهِدُ عَدُوَّ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ، اور جب دن چڑھتا تو پھر وہ جہاد پر نکل جاتا، اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتا، ان کے ساتھ جہاد کرتا، شام تک جہاد کرتا دن میں، اور رات اس کی گزرتی مصلی پر، اور یہ سلسلہ اس کا پورا 1000 مہینہ جاری رہا۔ صحابہ کرام دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے کہ اول تو 1000 مہینے ملیں گے کس کو، مل بھی جائیں تو 1000 مہینے تقریباً کوئی 83 سال بنتے ہیں، تو اس میں تو 15 ایک سال تو نکل جاتے ہیں بلوغت سے پہلے کے،
باقی جو زندگی ہے اس میں آدھی زندگی کٹ گئی راتوں میں 85 میں سے 13 نکال لو، 70 بچے، 70 میں سے آدھی رات کی نکالو، 35 بچے، پھر 35 میں بھی کچھ اسفار ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ مارکیٹوں میں جانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بیماریاں بھی ہیں، تو بچے گا کتنا وقت؟ تو ہم تو کبھی بھی اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو وہ بڑے یہ واقعہ ان پر اس لحاظ سے ذرا شاق و گزرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور وہ یہ صورت لے کر آئے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 افراد ایسے ہیں: ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حزقیل بن عجوز اور ایک چوتھے ہیں یوشع بن نون۔ یہ 4 لم یعص اللہ طرفۃ عین، زندگی بھر پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر بھی صحابہ نے کہا کہ ہم کیسے ان کے مرتبے کو پا سکتے ہیں، یہ تو ہم سے بہت آگے ہیں، ہم دوڑ کر بھی ان کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ یہ ایک رات عبادت میں گزارو، تم آگے نکل جاؤ گے، بہت آگے نکل جاؤ گے۔ پھر یہ رات کب ہوتی ہے؟ وہی آہستہ آہستہ آئی، تدریجی طور پر آئی۔ سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کہ یہ رات رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور یہ چونکہ دولت بہت بڑی ہے، جب جتنی بڑی دولت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے اتنا ہی اہتمام کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے سب سے الگ تھلگ ہو کر کٹا کر مسجد میں آنے کا فیصلہ فرمایا کہ مسجد میں اللہ کی بندگی اور عبادت میں اس رات کو پایا جا سکتا ہے، گھر میں لیٹے ہوئے یا باہر کے مشاغل میں یہ رات نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اعلیٰ درجے کی عبادت، چاہے آپ آرام فرما رہے ہوں، چاہے آپ ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت فرما رہے ہوں، چاہے آپ باہر کسی بھی کام میں ہو، سفر ہو یا حضر ہو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت۔ آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے مسجد میں اعتکاف فرمایا، یہ بتلانے کے لیے اے میری امت، یہ رات تمہیں مسجد میں ہی مل سکتی ہے، گھر میں ملنا بڑا ہی مل جاتی ہے مگر بہت ہی مشکل ہے، مسجد میں آؤ اس رات کو پانے کے لیے۔ تو پہلی وحی آئی کہ یہ رات رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یکم رمضان المبارک سے اعتکاف فرمایا اور پورا 10 دن اعتکاف کیا۔ ہر رات آپ نے جستجو فرمائی اس رات کو پانے کی، مگر یہ رات نہیں ملی۔ عشرہ پورا ہوا، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی تک وہ رات نہیں ملی، ایک اگلا عشرہ بھی اعتکاف کرو۔ تو انہوں نے اگلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، وہ بھی پورا ہوا۔ تو 21ویں شب مغرب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا انی اعتکف العشر الاول التمس هذه اللیلہ، کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، میرا مقصد شب قدر کو پانا تھا مگر مجھے شب قدر نہیں ملی۔ ثم اعتکف العشر الاوسط التمس هذه اللیلہ، اسی رات کی طلب میں پھر دوسرے عشرے کا بھی میں نے اعتکاف کیا، یہ رات مجھے نہیں ملی۔ ثم اتیت فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، فی العشر الاواخر، پھر ابھی میرے پاس فرشتہ آیا
جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ رات شب قدر والی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور پھر فرمایا وقد اریت هذه الليلہ، اللہ نے مجھے یہ رات دکھا دی اور میں بتانے والا تھا، ثم انسیتها، پھر میں وہ بھول گیا، وہ کب ہے بھول گیا، وہ مجھے یاد نہیں رہی کب ہوتی ہے، بس ایک اس کی بات یاد رہ گئی، وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتها، کہ شب قدر کی اگلی صبح میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں پانی اور گارے میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ پہلے عشرے کا اعتکاف اسی رات کے سلسلے میں، اور دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف آپ نے فرمایا، پھر بتایا گیا کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو شروع میں وہی آئی رمضان میں، تو گویا اس رات کو پانے کے لیے ہم سے مطالبہ ہے کتنی راتیں جاگو؟ 30 کا مطالبہ۔ پھر اسی پہلے سال 20 رمضان گزرنے کے بعد مغرب کے بعد وہی آئی کہ یہ رات ہوتی ہے آخری عشرے میں۔ اب کیا مطالبہ ہو گیا؟ 10 راتیں عبادت میں گزارو، یہ رات تمہیں مل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تخفیف فرمائی اور اس کو کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر والتمسوها فی کل وتر، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ اور طاق راتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 5، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو پہلے مطالبہ تھا شب قدر کو پانا ہے 30 راتیں جاگو، پھر مطالبہ آیا شب قدر کو حاصل کرنا ہے 10 راتیں جاگو، پھر اور تخفیف ہو گئی، سہولت ہو گئی کہ شب قدر کو پانا ہے تو 5 راتیں جاگو۔ تو جب آپ نے 21ویں شب کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی رات عشاء کے بعد بارش شروع ہوئی، چھما چھم بارش، اور مسجد کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی اور تھوڑا تھوڑا پانی مسجد میں بھی ٹپک رہا تھا۔ پوری رات ہم نے عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اگلی صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی اور سلام پھیر کر آپ منہ موڑ کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حضور کی پیشانی پر دیکھا گیلی مٹی یہاں لگی ہوئی تھی، گویا وہ محراب سے پانی ٹپک رہا تھا اور پانی نیچے گرا تو کچی مسجد تھی تو وہ گیلی ہو گئی، تو علامت ظاہر ہو گئی، گویا اس سال شب قدر 21ویں شب میں تھی، 21ویں شب میں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ شب قدر ہمیشہ 21 کو ہی ہو، کبھی 21 کو ہوگی، کبھی 23 کو ہوگی، کبھی 25 کو ہوگی۔ ایک اور روایت ہے صحابہ کرام نے خواب دیکھا، رمضان شروع ہوا، خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ارو لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، کہ شب قدر آخری 7 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، یعنی 23ویں شب یا 25 یا 27ویں یا 29ویں، ان میں سے کسی میں ہے، آخری 21 میں اس سال نہیں ہے، آخری 7 راتوں میں سے کسی ایک میں ہے۔ صحابہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر۔ آپ نے فرمایا یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تم نے خواب دیکھا ہے آخری 7 میں شب قدر ہے، یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ شب قدر اس سال آخری 7 راتوں میں ہے، لہذا جو
شب قدر کی جستجو کرنے والے ہوں وہ آخری 7 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ اور کبھی شب قدر 23ویں شب میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ۔ یا رسول اللہ میں صحرائی دیہاتی آدمی ہوں، میرا گاؤں دور ہے اور میں وہاں الحمدللہ نماز ادا کرتا ہوں، اپنی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک رات شب قدر کی آپ کے ساتھ گزاروں۔ فمر لی بلیلۃ انزلها الى هذا المسجد، کوئی ایک رات آپ مجھے ارشاد فرمائیں، اس رات میں وہاں اپنے جانوروں کو چارہ ڈال کر سیدھا مسجد میں آ جاؤں گا، رات آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 23ویں شب میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ 23ویں شب آئی۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا تمہارے باپ کا پھر معمول کیا تھا، کیسے آئے، کب گئے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے والد اپنے گاؤں سے چلے، عصر کی نماز انہوں نے مسجد نبوی میں ادا کی اور پھر عصر سے لے کر فجر تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلے، پوری رات مسجد کے اندر رہے اور عبادت کرتے رہے۔ فجر کی نماز ادا کی تو میں سواری لے کر مسجد کے دروازے پر آیا تو وہ فجر پڑھ کر آئے، سواری پر بیٹھے اور اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ تو اس سال 23ویں شب میں شب قدر تھی، 23ویں شب میں شب قدر۔ اور ایک اور حدیث ہے اکثر و بیشتر شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تو کہتے ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو، تمہیں ضرور ملے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، جو آدمی لوگ موبائل چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، بات کرو تو جو آدمی سال بھر عبادت کرے گا، سال بھر رات کو جاگے گا، یقیناً شب قدر اس کو مل ہی جائے گی۔ تو زر بن حبیش نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے اس جملے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اراد الا یتکی للناس۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہ فرماتے ہیں جو آدمی پورا سال شب بیداری کرے گا اس کو شب قدر ضرور ملے گی، ان کا مقصد یہ ہے کہ باقی راتوں میں بھی لوگ عبادت کریں، ورنہ اما انہ قد علم انہا فی رمضان، ورنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب قدر شوال، ذیقعدہ، ذیالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان میں نہیں ہوتی، یہ صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رمضان، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے رمضان المبارک کے بھی پہلے عشرے میں نہیں ہوتی، دوسرے میں نہیں ہوتی، آخری میں ہوتی ہے۔ اور پھر وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27 اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ ثم حلف لا يستثنی، پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور کہا کہ یہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ جو فرما رہے ہو 27ویں کو ہوتی ہے، کیا اس پر کوئی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو شب قدر ہمیشہ 27ویں شب میں ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کی حدیث تو یہ ہے شب قدر آخری عشرہ ہر طاق رات میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
شب قدر کی جو علامات بیان فرمائی ہیں وہ علامات مجھے ہمیشہ 27ویں شب میں ہی نظر آئی ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اکثر و بیشتر شب قدر 27ویں شب میں ہوئی، 27ویں شب میں، تو 27ویں شب میں ہونے کا امکان سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد 23ویں شب کا امکان ہے اور 21 کا بھی ہے، 21 کے بعد پھر 25 اور پھر 29، اس ترتیب سے شب قدر کے امکانات ہیں۔ آخری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں شب قدر کی جستجو پر لگا دیا اور ہم ہر رات اس کی جستجو کرتے ہیں اور پا کر انشاءاللہ شب قدر کو ہم پا کر ہی رہیں گے، ہم تھک ہار کر نہیں بیٹھیں گے جب تک شب قدر ہمیں مل نہ جائے۔ یا رسول اللہ، ہمیں اگر شب قدر مل جائے جستجو میں، اللہ کا قانون ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عام قانون ہے، جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، دنیا میں محنت ضائع ہو سکتی ہے، دین کے معاملے میں محنت ضائع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو ضرور ثمر آور فرمائیں گے، بار آور فرمائیں گے۔ جو شب قدر کی جستجو کرے گا 100% اس کو شب قدر ملے گی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم تو جستجو کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہر رات اس کو تلاش کرتے ہیں، پالے تو آگے کیا کریں، کیا اللہ سے مانگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ پوری کائنات اٹھا کر ایک طرف رکھی جائے، اس رات کے 1 سیکنڈ کی قیمت بھی نہیں بن سکتی۔ مزدور لوگ 2000 کے لیے پوری رات جاگتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک خالی کر دیتے ہیں اور ان کو لوڈ کر دیتے ہیں، کتنی مشقتیں، وہ جا کر دیکھیں تو صحیح پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ 2000 کے لیے، 3000 کے لیے لوگ یہ جو وہ کرتے ہیں، کھانے پہنچاتے ہیں، وہ پوری رات موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں اور سپلائی کرتے رہتے ہیں، تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، آخرت کی جستجو کے لیے اور اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست شاندار موقع ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم ابھی سے عزم کریں، ارادہ کریں اور کمر کس لیں، اپنے معاملات کو ہم نمٹا دیں، اپنے آپ کو آخری عشرے کے لیے خالی کریں اور فارغ کریں اور آ جائیں اللہ کے در پر۔ اول تو اعتکاف ہے، اعتکاف نہیں ہے تو دن بھر کام نمٹا کر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مسجد میں آ جائیں، یا وہیں گھر میں ہی مصلی بچھائیں اور قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ دل بولے گا۔ یہاں اللہ نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، یہ بہت حساس ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ آج کی شب قدر ہے، اور ایسا یقین ہوگا کہ آپ اس پر قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج کی رات شب قدر تھی، ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، پتھر سے پتھر دل بھی اس رات پگھل جاتے ہیں، اور اللہ کی عجیب محبت جاگتی ہے اور عجب عظمت اللہ کی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں،
ابھی آنکھوں کے کٹورے خشک ہیں اور رونا آتا ہی نہیں ہے، اس رات ایسے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے ہی وہ ایک جھڑی سی لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل کو پتہ چلتا ہے کہ آج کی شب قدر تھی۔ تو اس کے لیے نقصان، اگر مارکیٹوں میں نقصان ہوتا ہے برداشت کر لیں، تو اس لیے کہ جو مل رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ یا ابن آدم ان وجدتنی اطلبنی تجدنی، اے میرے بندے میری تلاش میں نکل، ان وجدتنی فوجد، اگر میری تلاش میں نکلے گا تو مجھے پائے گا، تجدنی فَإِن وَجَدْتَنِي فَوَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، مجھے پایا تو سب کچھ پایا، وَإِن فَاتَنِي فَاتَكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، تو جب میں نہ ملا سب کچھ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے ان راتوں میں ہم اللہ کی بندگی کریں، کم از کم 5 راتیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 4-5 راتوں میں ہم بالکل ہی غافل ہو کر سو جائیں، نہیں، دنیا اللہ نے گول بنائی ہے، آدھے پہ رات ہوتی ہے، آدھے پہ دن ہوتا ہے، تو جب رات ہوگی وہاں شب قدر ہے، اور جب دن والے حصے پر رات آئے گی وہاں بھی پھر وہاں شب قدر ہوگی، سمجھ گئے؟ اگر جیسے اب یہاں دن ہے یہاں روزہ چل رہا ہے 22 کا، فرض کریں 22 کا، تو کہیں رات ہوگی، وہ رات ہوگی 23ویں کی، وہاں شب قدر ہوگی، تو جب شب قدر تو وہاں ہوگی مگر اس کی جو ہوائیں چلے گی کچھ تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں پنکھا چل رہا ہے ایک آدمی کے لیے، کوئی مسافر آ کر بیٹھے تو پنکھا تو چلا میرے لیے، مسافر کو بھی ہوا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ ایسے ہی باقی 4-5 راتوں میں بھی ہم اللہ کی بندگی کریں، کیوں کہ ان راتوں میں بھی کہیں نہ کہیں شب قدر ہوتی ہے اور وہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے 18 دن گزر گئے، غفلت میں گزر گئے، یا اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، نہ ہم نے اپنے مٹکے بھرے نہ اپنے کٹورے بھرے، ہمارے برتن، دل کے برتن اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جو باقی چند دن رہ گئے ہیں یا اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔